اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے دوستو، آج میرا موضوع ہے شان پیر و مرشد، یعنی میں آج اپنے پیر و مرشد کی شان برزبان اپنے پیر و مرشد، یعنی اپنے شیخ کی ہی زبان سے شیخ کی مراتب کو، شیخ کے مرتبے کو بیان کروں گا۔ میرے دوستو، ہر ایک کا جو پیر و مرشد ہے نا، وہ اس کے لیے سب کچھ ہی ہے۔ جس نے جس کی بیعت کی ہے، مریدی کی ہے، اس کے لیے اس کا پیر و مرشد ہی، وہ جو بھی مانتا ہو یہ اس کا عقیدہ ہے، مگر اس کے لیے ہی وہ سب کچھ ہے۔ تو کوئی بھی کسی پیر و مرشد کو جو ماننے والا ہے نا، اس کی محبت کو اپنے مرشد کے ساتھ جو وہ کرتا ہے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عقیدت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دیکھ رہا ہوں لوگ عقیدت پر اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے مرشد فلاں، ہمارے سب کے پیر و مرشدوں کو ہمارا سلام ہے۔ جس کا بھی کوئی کامل مرشد ہے، ہمارا تو یہ مشن ہے، جو میرا یہ چینل ہے نا، یہ حقیقت میں یہ چینل بنانے کی مجھے ضرورت کیوں پڑی؟ یہ چینل بنانے کی مجھے اس لیے ضرورت پڑی، بات تقریریں ریکارڈ کروانے کی ضرورت پڑی کہ میں نے یہ دیکھا کہ آج کے اس نیٹ کے دور میں اور فتنے والے دور کے اندر شان اولیاء اللہ بالکل ہی ختم ہو رہی ہے لوگوں کے ذہنوں سے، اور جو ہے ناسبیت پھیل رہی ہے، اولیاء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو مزارات پر خرافات یا بدعت کی جاتی ہیں ان کو لے کر اولیاء، حقیقت میں ان کو لے کر اولیاء کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ چینل جو ہے یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ شان تحفظ ناموس اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، یعنی اولیاء اللہ کی شان کی حفاظت، ان کے مرتبے کو بیان کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں جو غلط باتیں ہیں اولیاء کے بارے میں وہ نکالی جائیں۔ جو لوگ ولیوں کی شان بیان نہیں کرتے، ولیوں کے خلاف ہیں، پراپوگنڈے کرتے ہیں، ان کے خلاف بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو ذہن صاف کیا جائے۔ خدا را بندو، جو اللہ کے حقیقت میں ولی اللہ کے دوست ہیں، آپ ان جعلی پیروں اور جعلی جو اولیاء کا لبادہ پہن کر بیٹھے ہیں، جو شریعت کے باغی اور نام نہاد اولیاء ہیں، یا جو 2 نمبر ہیں، جو غلط رسومات کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو لے کر جو حق اور سچ کے اولیاء اللہ ہیں ان کو بھی بدنام کری جا رہے ہیں اور ایمان کو خراب کری جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے چینل کو سننے والوں، لائک کرنے والوں، آپ سب کو میں یہ بات بتا دوں، آپ سب کا پیر آپ کے لیے سب سے اللہ آپ کا مرکز ہوگا، سمت ہوگی، آپ کا رہنما ہوگا، جو بھی آپ مانتے ہیں وہ ہوگا۔ میرا سب اولیاء کو سلام ہے، کیونکہ ہمارا یہ چینل شان اولیاء اللہ ہی بیان کرتا ہے۔ مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہ مرشد کو یہ کہیں کہ میرا مرشد بہتر ہے اور آپ کا مرشد یہ، آپ سب کو، یا مجھے بھی حق نہیں ہے کہ میں آپ کے مرشد کو افضل و اعلیٰ کہوں یا کسی کے مرشد کو اس سے کمتر کہوں۔ یہ اپنی عقیدت کا مقام ہے، کوئی کسی طرح مان رہا ہے تو کوئی کسی طرح اپنے مرشد کو مان رہا ہے۔ تو آج میں اپنے مرشد کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے مرشد ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، کلاچی شریف نوری دربار، پیر و مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری، جنہوں نے عرفان کتاب لکھی ہے، جن کا تصوف یہ فقیر بیان کرتا ہے، اور میرے پیر و مرشد یعنی ان کے صاحبزادہ فقیر صاحب کے پیر و مرشد حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب کامل سروری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا مزار پر انوار آج کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہے۔
تو میرے پیر و مرشد حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سروری قادری سلسلے سے منسلک ہیں. حضرت سخی سلطان باہو کا فیض عام ان کے پاس ہے، اور یہ فقیر ان کا فیض آج جڑا والا میں آستانِ غوثیہ میں اور بھی آستانِ نوری حضوری پہ جڑا والا میں ماشاءاللہ ہمارے 2 آستانے ہیں اور ایک مسجد ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر جڑا والا میں ہم یہ فیض سلطانیہ فیض حمیدیہ عام کر رہے ہیں. تو ہر کسی کا پیر افضل ہے. آئیے آج میں اپنے پیر کی ایک آپ کو میرے مرشد کی ہزاروں کرامات ہیں، جن میں آج میں ایک کرامت آپ کو بیان کروں گا اور دعا کروں گا اللہ اس کرامت کے صدقے سے ہم سب کو بھی ان کا فیض عطا فرمائے. میرے مرشد حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب الہامات جو آپ نے اپنی خود زندگی مبارک میں لکھی، حضرت نے اپنی ولادت سے لے کر اپنی آخری عمر تک کے تقریباً بہت سارے تجربات، مشاہدات، کرامات اور زندگی کے خوبصورت حصے بھی لکھے، منفی مثبت دونوں پہلو لکھے. میرے مرشد نے وہاں پر ایک کرامت اپنی لکھی، ایک واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مشاہدے میں دیکھا، زیارت میں دیکھا. حضور تاجدار کلاچی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے سارے مریدوں کے ساتھ، جتنے بھی میرے ارادت مند ہیں، سروری قادری مرید ہیں، حضرت فقیر عبدالحمید فرماتے ہیں میں سارے مریدوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، اور میرے سارے مریدوں نے بھی میرے احرام باندھا ہوا ہے، اور ہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی جانب رواں دواں ہیں. فرماتے ہیں میرے سارے ارادت مند اور میں خود فقیر عبدالحمید فرماتے ہیں خانہ کعبہ پہنچ گیا، اور میں نے وہاں پر دیکھا میرے جتنے مرید ہیں اور قیامت تک بھی جو مرید آئیں گے وہ میرے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف اپنے مریدوں کے ساتھ کیا، حجر اسود چوما، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے، صفا مروہ پر دوڑیں لگائیں، غار ہیرا تمام مقدس زیارات کی، جنت المعلا میں گئے، تمام زیارات کی. اور زیارات کرنے کے بعد میں اپنے سارے ارادت مندوں کے ساتھ مدینہ المنورہ چلا گیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں مدینہ شریف چلا گیا. میں پیارے آقا دو جہاں رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گیا. میں آقا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا اور آقا دو جہاں کو سلام عرض کیا، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے کامل مرشد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ پیارے نبی دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارکہ سے نور نکلنا شروع ہو گیا. آقا کی جالی مبارک سے مجھے آواز آتی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے فقیر عبدالحمید، ہم نے آپ کی اور آپ کے مریدوں کی، آپ کے ارادت مندوں کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، اور اللہ نے آپ کے سب ارادت مندوں کو بخش دیا ہے جتنے سروری قادری ہیں. حضور سرور دو جہاں فرماتے ہیں اے فقیر عبدالحمید صاحب، ہم نے آپ کے سارے مریدوں کی بخشش فرما دی ہے، اور آپ کے سارے مرید اور بیمہ آپ قیامت کے دن میں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے کامل مرشد، میرے ولی کامل، میرے لجپال کلاچی والے مرشد فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی کا شکریہ ادا کیا اور مجھے گونا گوں یہ تسلی ہو گئی، میرے دل میں یہ تسلی ہو گئی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یقیناً میرے مریدوں کی، ارادت مندوں کی اللہ قیامت کے دن ضرور بخشش فرمائے گا.
میرے دوستو آئیے پہچانیے حق اور سچ کہاں ہے، کون سے اللہ کے ولی ہیں جو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی پروچ رکھتے ہیں، ایسا مقام رکھتے ہیں اللہ کے ولی کہ اللہ رب العزت ان ولیوں کو تو ولی، ان سے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے دروازہ کھلا ہے، حق اور سچ کی پہچان کیجئے، کون سے اللہ کے ولی آج دنیا میں موجود ہیں؟ ہاں ہیں، اللہ کے ولی ہر زمانے میں موجود ہیں۔ ہمارے کلاچی شریف میں حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پردہ فرما گئے، مگر اب آپ کے صاحبزادہ سلطان الفقراء حضرت قبلہ فقیر ہارون احمد سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں، جو لوگوں کو فیض عام دے رہے ہیں، مردہ قلوب کو زندہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ ذات کی پاور اور روشنی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر سلطان شاہ گل احمد صاحب سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ، جو آپ کے میرے پیر مرشد کے پوتا مبارک ہیں، اور فقیر ہارون احمد صاحب کے بھتیجے ہیں، اور فقیر جمشید احمد جو میرے مرشد کے صاحبزادے ہیں، ان کے یہ فقیر شاہ گل احمد بیٹے ہیں، جو آج اسلام آباد میں ان کا آستانہ پاک ہے، آستانہ فقیر وہاں پر موجود ہے، اور آپ وہاں پر دنیاوی ڈیوٹی اسسٹنٹ کمشنر کی کر رہے ہیں، اور ساتھ حضرت کے پیغام کو اب فیض عام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو آج جڑاوالا میں یہ فقیر، یہ حقیر آپ کو صاحب عرفان کا فیض عام کر رہا ہے۔ لوگوں آؤ صاحب عرفان کے مزار پر آؤ اس حق اور سچ کے اولیاء کی طرف آؤ، تاکہ اللہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا مشاہدہ سنایا جو الہامات کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کو پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ میرے دوستو آئیے ہم اس پاک اولیاء کی غلامی کر لیں، اولیاء سے محبت کر لیں، اولیاء کے نام زندگی وقف کر دیں، اولیاء کے ہو جائیں، کیونکہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، حضرت مولانا جلال الدین رومی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا مثنوی شریف میں کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے اللہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ جو کوئی چاہتا ہے اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اسے چاہیے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ والوں کے مرید ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔